بھیرا میں موجود 3 گنبدوں والی شیر شاہ سوری کی قدیمی مسجد، جس کی دیواریں 18 سے 30 فٹ چوڑی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس مسجد کے نیچے سے ایک سرنگ بھی نکالی گئی تھی جو کہ جنگی حالات میں شہر کے دوسرے جانب جانے کے لیے کام آتی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تو آج میں آپ کو لے کے آیا ہوں جامع مسجد بھیرا کی طرف۔ بھیرا شہر کو 1540 میں شیر شاہ سوری نے آباد کیا تھا اور یہاں ایک مسجد کی تعمیر کی جو شہر کے جنوب میں فصیل سے باہر تھی۔ اس مسجد کے بارے میں کتب تاریخ میں بہت کم حوالہ ملتا ہے۔ امپیریل گیزیٹر آف انڈیا حصہ دوم صفحہ نمبر 386 پر ایک حوالہ ان الفاظ میں ملتا ہے: The new town was founded about 1540 AD. Round a fine mosque and tomb of Muslim saints. The mosque has already been restored. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کتنا خوبصورت ترین کام کیا گیا ہے۔ اس کے 3 گنبد ہیں اور کتنا نفیس یہاں کا کام ہے، اور یہ ایک حوض یہاں پر بنا ہوا ہے، اور جب یہ چلتا ہوگا فوارہ اس کا تو وہ بھی جو منظر ہے کافی دل فریب ہوتا ہوگا۔ تو آپ کو میں اندر لے کے جاتا ہوں مسجد کے اور آپ کو مسجد دکھاتا ہوں، چلیے آپ میرے ساتھ۔ یہ مسجد کا مین دروازہ ہے۔ اس مسجد کے 3 دروازے ہیں۔ یہ درمیان والا جو مرکزی دروازہ ہے، ہم اس سے اندر داخل ہوتے ہیں۔ مسجد کے ہال کے اندر آ گئے اور یہ ہال کافی کشادہ ہے، اور یہ مسجد کا محراب ہے اور یہاں مسجد کا منبر ہے۔ جو آج کل کی مساجد ہیں ان کے اندر جو ہے جو منبر ہے وہ محراب کے بالکل ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس مسجد میں نے دیکھا ہے کہ یہ منبر تھوڑا سا آگے ہے محراب سے۔ اس کا جو گنبد ہے اس کے اوپر دیکھیں کتنا نفیس قسم کا کام کیا گیا ہے۔ اس طرف آئے تو اس کے اوپر بھی گنبد ہے۔ جو بڑا گنبد ہے وہ مسجد کے درمیان سے وسط سے اوپر آپ کو نظر آئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یہاں پر کندہ ہیں۔ جی تو ہم مسجد کے ہال سے باہر آ گئے ہیں دوبارہ صحن میں۔ مسجد کے 4 مینار ہیں، ایک مسجد کے بائیں جانب ہے اور دوسری مسجد کے دائیں جانب ہے۔ اس کے علاوہ 2 مینار جو ہیں وہ مسجد کے درمیان میں موجود ہیں۔ ضلع بھر میں سب سے شاندار مسجد بھیرا میں ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے 947 ہجری میں دہلی کے سلطان شیر شاہ سوری نے تعمیر کیا تھا۔ لاہور کی بادشاہی عالمگیری مسجد جون 1856 میں واگزار ہوئی اور اس کے پہلے امام و خطیب کے طور پر حضرت علامہ قاضی احمد الدین بغوی مقرر ہوئے۔ جب وہ بھیرا تشریف لائے تو انہوں نے جامع مسجد بھیرا کی واگزاری کے لیے حکومت وقت سے رابطہ کیا۔ غالباً 1859 میں مسجد واگزار ہوئی۔ حضرت قاضی احمد الدین بغوی رحمۃ اللہ علیہ خنڈر مسجد کو دیکھ کر آپ دیدہ رہتے اور مسجد کی بحالی کے لیے فکر مند تھے۔ پھر قدرت الہی نے حضرت بغوی رحمۃ اللہ علیہ کو سعادت بخشی کہ ایک رات خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف ہونے پر آپ کو مسجد کی تعمیر کرنے کا ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد حضرت قاضی احمد الدین بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے خطابت نظامت کا کام سنبھالا اور باضابطہ مدرسہ کی بنیاد رکھی۔ وقت کے ہاتھوں اور بے توجہی سے مسجد کی عمارت خاصی خراب اور خستہ حالت میں تھی۔ اللہ کریم کی خاص عنایت اور حضرت قاضی احمد الدین بغوی کی مخلصانہ اور انتھک محنتوں سے یہ تباہ حال عمارت پھر سے آباد ہوئی۔ آپ نے مسجد کے اکثر حصوں کی تعمیر نو اور عمارت کے کئی حصوں کی مرمت کروائی اور گنبدوں کو پھر سے درست کیا۔ جامع مسجد بھیرا کی عمارت کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ مرکزی عمارت مضبوط بنیادوں پر استوار ہے۔ عمارت کی دیواریں 18 فٹ اور 27 فٹ چوڑی ہیں۔ ان دیواروں میں مضبوطی کے لیے لکڑی کے شہتیر اور تعمیراتی مسالے میں چونا، سرخ مٹی اور چوڑی اینٹ استعمال کی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ مسجد کے برآمدے کے بائیں جانب سے ایک سرنگ نکالی گئی تھی جو کہ بھیرا شہر کی طرف جاتی تھی، جو کہ جنگی حالات میں شہر کے دوسرے جانب جانے کے لیے کام آتی تھی، مگر اب اس سرنگ کو بند کر دیا گیا ہے۔ شیر شاہ سوری نے 1540 میں
جامع مسجد بھیرا کی تعمیر کرائی۔ 1859 تک یہاں کون کون حضرات امام و خطیب رہے اور مسجد کا انتظام کن ہاتھوں میں رہا، اس کے بارے میں کوئی ریکارڈ تاحال نہیں مل سکا۔ مسجد کے احاطہ کے دائیں جانب حضرت احمد الدین بغوی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر بھی موجود ہے، تو آپ کو میں حضرت احمد الدین بغوی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر بھی دکھاتا ہوں۔ مسجد کے احاطے کے بالکل ساتھ یہاں پر کچھ قدیمی نوادرات موجود ہیں، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، آپ میرے ساتھ آئیے۔ یہ ایک قدیمی مشکیزہ ہے۔ پرانے وقتوں میں اس مشکیزے کے اندر پانی بھرا جاتا تھا اور اس سے جو احباب ہیں، لوگ ہیں، انہیں پانی فراہم کیا جاتا تھا۔ جیسے آج کل کے دور میں جگ آ گئے ہیں، یہ اپنے دور کا جدید جگ تھا۔ ان وقتوں میں جو لوگ استعمال کیا کرتے تھے اسلحے کے طور پر، یہ وہ چیزیں ہیں۔ یہاں پر بھی آپ آئیں، یہ نیچے کنچے پڑے ہیں اس وقت کے۔ اس کے علاوہ یہاں پر جو میٹیریل تعمیراتی تزئین و مرمت زیر اہتمام جو اس مسجد کی تعمیر کے لیے استعمال کیا گیا تھا، پتھر اور بجری اور پینٹ وغیرہ، وہ یہاں پر رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو اینٹیں ہیں جو اس مسجد کی تعمیر کے لیے استعمال ہوئی ہیں، وہ یہاں پر رکھی گئی ہیں۔ پتھر دیکھیں، جو اندر آپ نے دیکھا ہوگا پتھر، وہ اسی طرح کا یہی پتھر ہے۔ جیسے کہ بھیرا میں ہندو مت، جین مت، بدھ مت رہا کرتے تھے آج سے ہزاروں سال قبل، تو یہ ان کے بھگوان کی کوئی مورتی ہے، یہ اس کے حصے یہاں پر موجود ہیں۔ بھیرا صدیوں سے ہندو مت رہا ہے، یہ ان کے بھگوان کا ایک روپ جو آثار بھیرا سے ملا تھا۔ آٹے کی چکی ہے، پرانے وقتوں میں جو لوگ گندم پیستے تھے وہ اس کے اندر گندم کو رکھ کے اور یہ یہاں سے گھماتے تھے اور آٹا باہر نکل آتا تھا۔ یہاں سے چکی پیستے ہوتے تھے۔ اور یہ پنکھا دیکھیں، یہ بھی پرانے وقتوں کا ایک شاہکار ہے جو مٹی کے تیل سے چلا کرتا تھا۔ چرخا ہے جس کا آپ نے سنا ہے کہ سن چرخے دی میٹھی میٹھی کوک، مایا مینوں تیری یاد آوندی۔ پنکھا ہے جو ان وقتوں میں اسے ہوا دیا کرتے تھے، ایسے کر کے اسے گھماتے تھے۔ اب تو مجھے خیال محسوس ہو رہی ہے ہوا۔ اس رسی کو ایسے ایسے وہ گھماتے تھے تو وہ اس کا کپڑا ہلتا تھا تو نیچے والے بندے کو ہوا ملتی تھی۔ جہاں پر ہم کھڑے ہیں یہ آج کل کا بھیرا ہے۔ جو پرانا بھیرا تھا اس کے تو آثار ہی ختم ہو گئے، نام و نشان اس کا ختم ہو گیا ہے۔ جو پرانا بھیرا تھا اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کو زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا، تو وہ اگر میرے پاس وقت ہوا تو میں آپ کو اس جگہ پر بھی لے کے جاؤں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔